بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ فرعونہ مصر کی حقیقت کیا ہے، عہد موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے احوال، اوصاف، خصائل اور وجہ تسمیہ کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے فرعون کا بنی اسرائیل والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا پیشن گوئی کی گئی تھی اور بنی اسرائیل نے آپ کا استقبال کس انداز میں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے مابین کیا مباحثہ ہوا اور کون جیتا، فرعون نے ولادت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا خواب دیکھا اور کاہنوں نے اس کی کیا تعبیر بتائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ربانی تدابیر اور فرعون کی طرف سے روک تھام کے کیا اقدامات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں کس طرح پہنچے اور وہاں ان کی پرورش کا بندوبست کیسے کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کے قتل اور مصر سے ہجرت کی وجہ کیا تھی، ہجرت کے واقعات کیا ہیں اور مدین میں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا نمایاں کام سر انجام دیا۔ ناظرین کرام، تاریخ مسعودی کے مطابق آپ کا زمانہ وہی تھا جو فرعونہ مصر میں سے ایک ظالم و جابر فرعون کا تھا، اس فرعون کا نام ولید بن مصعب بن معاویہ بن ابی نمیر تھا اور یہ مصر کے فرعونوں میں چوتھا فرعون تھا، یہ جسمانی لحاظ سے بڑا لمبا چوڑا تھا اور اس نے بڑی طویل عمر پائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی کافی تعداد مصر میں تھی جن پر یہ فرعون بڑے ظلم کیا کرتا تھا۔ تاریخ یعقوبی میں آپ کے متعلق پیشن گوئی موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ تم مسلسل عذاب میں رہو گے حتیٰ کہ لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے ایک گھنگریالے بالوں والا جوان آئے گا جسے موسیٰ بن عمران کہا جائے گا، اور جب بنی اسرائیل کا معاملہ طویل ہو گیا تو انہوں نے چیخ و پکار کی اور اپنے ایک شیخ کے پاس آئے تو اس نے انہیں کہا گویا تم اس عذاب میں ہو۔ اسی دوران میں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیکھا، پس جب شیخ نے آپ کو دیکھا تو اس نے آپ کو علامت سے پہچان لیا اور اس نے آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ نے فرمایا موسیٰ، اس نے پوچھا کس کے بیٹے ہو، آپ نے کہا عمران کا بیٹا ہوں، پس وہ اور سب لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا اور آپ نے انہیں اپنا مددگار بنا لیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے مباحثہ کیا جس میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہی آدم ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، آپ میں اپنی خاص روح پھونکی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اپنی جنت میں رکھا، اس کے باوجود آپ نے اپنی لغزش کے سبب لوگوں کو جنت سے نیچے زمین کی طرف اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور ہم کلامی کا شرف بخشا، آپ کو تورات کی تختیاں عطا کیں جن میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے اور اپنا راز کہنے کے لیے اپنا مقرب بنایا۔ بتائیے آپ کی معلومات کے مطابق اللہ رب العزت نے میری تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے تورات لکھ دی تھی؟ فرمایا 40 سال پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے تورات میں پڑھا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی فرما برداری سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے؟ کہا ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ میرے اس عمل پر کلام کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے میری تخلیق سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میں یہ عمل کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس یہ فرما کر حضرت آدم علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سدی سے روایت نقل کی ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی جانب سے آتی ہے، یہاں تک کہ اس نے مصر کے تمام گھروں کو گھیر لیا ہے، قبطیوں کو جلا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے جادوگروں، کاہنوں اور فال پڑھنے والوں کو بلایا اور ان سے خواب کے بارے میں پوچھا، اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا، وہ شہر جہاں سے بنی اسرائیل آئے ہیں، بیت المقدس، ایک آدمی نکلے گا جس کی وجہ سے مصر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور جو بچی پیدا ہو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ مدارک میں ہے کہ یہ اس کی انتہائی حماقت تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی، تو لڑکوں کو قتل کر دینے سے کیا نتیجہ ملتا، اور اگر وہ انہیں سچا نہیں جانتا تھا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات تھی، اور صرف ایک لغو بات پر لاکھوں بچوں کو قتل کر دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ امام طبری کے مطابق قبیلوں کو کہا گیا کہ ان پر نظر رکھیں، جو باہر کام کرتے ہیں انہیں اپنے گھروں میں رکھو، اور بنی اسرائیل کو ان امور کی ذمہ دار بنا دو جو غلاظت والے ہیں۔ اب قبطیوں نے بنی اسرائیل کو اپنے غلاموں کے کام دے دیے اور اپنے خادموں کے ہاں رہنے کا کہا۔ فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے تھے اور بچی کو کچھ نہ کہتے۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا اور ہزاروں نومولود بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور پھر اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے بوڑھوں میں موت کو عام کر دیا اور جلدی مرنے لگے۔ قبطیوں کے سردار نے کہا کہ اس قوم میں موت عام ہو گئی ہے، ممکن ہے کام کی ذمہ داری ہمارے غلاموں پر آ پڑے۔ فرعون سے کہا کہ بچے قتل ہو رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، کاش آپ ان کی اولادوں کو زندہ رکھیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ وہ 1 سال بچوں کو ذبح کریں اور 1 سال چھوڑ دیں۔ جب وہ سال ہوا جس میں بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا تو اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امام بغوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس سال بچوں کو مارنا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جن کا نام یوخابز بنت لاوی بن یعقوب تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہوئیں۔ جب ولادت کا زمانہ قریب آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک دائی کو بلوا لیا، جو انہی دائیوں میں سے تھیں جو فرعون کی طرف سے حاملہ عورتوں پر مقرر کی جاتی تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو دائی آپ کی آنکھوں کے درمیان سے نکلتا ہوا نور دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی، اس کا جوڑ جوڑ لرز اٹھا اور اس موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں جم گئی۔ بولی، اب میرے دل میں تیرے بیٹے کی محبت جم گئی ہے، اب اس کی پیدائش کی خبر فرعون کو نہیں دوں گی۔ دائی کو موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے نکلتے دیکھ کر کسی جاسوس نے فرعون کے سپاہیوں کو بلا لیا۔ آپ کی بہن دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اماں سپاہی آ گئے ہیں۔ فوراً بہن نے موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر تنور میں ڈال دیا۔ تنور میں آگ روشن تھی۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے رونے پر تنور سے انہیں نکالا، جہاں آگ ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور باعث سلامتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بالآخر ان کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ تورات میں ہے کہ فرعون نے دائیہ مقرر کر دی تھیں کہ قلم روئے مصر میں جس اسرائیلی کے یہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ
خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کم تر گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کر دینے والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر ہی نہیں ہونے دیے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہیں آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں ہی نہیں آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ صاحب تفسیر مظہری نے امام بغوی کے حوالے سے ایک طویل واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ فرعون بچوں کی تلاش میں بہت کوشاں ہے تو انہیں اپنے لخت جگر کے بارے میں بہت خوف لاحق ہوا۔ اللہ کریم نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ بی بی صاحبہ ایک بڑھئی کے پاس گئیں اور صندوق خریدا۔ اس نے پوچھا کہ صندوق کا کیا کرے گی؟ آپ نے جھوٹ بولنا مناسب خیال نہیں کیا اور بتا دیا کہ اپنے بچے کو چھپاؤں گی۔ بڑھئی فرعون کے سپاہیوں کی طرف چلا کہ آپ کی والدہ کا راز افشاں کر دے۔ وہاں پہنچ کر اللہ کریم نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی اور گفتگو ہی نہ کر سکا۔ ہر چند کوشش کی کہ اشاروں کنایوں سے انہیں بتا سکے، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ ناچار دھکے دے کر نکالا گیا۔ واپس اپنے مقام پر آیا تو قوت گویائی لوٹا دی گئی، تو وہ دوبارہ سپاہیوں کی طرف چل پڑا۔ اب کی بار اللہ کریم نے گویائی کے ساتھ بصارت بھی سلب کر لی۔ نتیجہ وہی نکلا کہ پہلے سے بھی زیادہ رسوائی ہوئی۔ واپس پہنچا تو اضطراب اور شکستہ دل لیے صدق و یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ اگر گویائی اور بصارت مل گئی تو قطعاً کسی سے کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ اللہ کریم نے اس کی صدق نیت کو پہچان کر اس کی قوت گویائی اور بصارت لوٹا دی اور آپ علیہ السلام پر ایمان اس کا مقدر ٹھہرا۔ تورات میں ہے کہ ان کی والدہ اور اہل خاندان سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال جو توں کر کے 3 مہینے تک تو ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا گیا اور ان کی پیدائش کی مطلق کسی کو خبر تک نہ ہونے دی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کو پوشیدہ رہنے کی توقع نہیں ہو سکتی تھی، اور اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگیں۔ اس سخت اور نازک وقت خدائے قدوس نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القاء کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم بھیجا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ مفسرین کے مطابق آپ چند روز تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ کی ولادت کی اطلاع نہیں تھی، لیکن جب کچھ دن بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوق بنوایا، اس میں روئی بچھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کیا اور اس کی درزیں روغن قیر سے بند کر دیں، پھر اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن تک آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا برد کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا اور اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، پھر اسے اجنبی ہو کر دیکھتی رہی اور انہیں خبر نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن آپ کے پیچھے چلتی رہی اور آپ کو دور سے دیکھتی رہی۔ فرعونیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اس دریا سے ایک
بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، اور جب اسے کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند، جس کی پیشانی سے وجاہت اور اقبال کے آثار نمودار تھے، نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہوئی۔ امام خازن مزید لکھتے ہیں کہ جب صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ قرآن مجید نے اس شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے، اور تورات کے حصہ خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی آسیہ نے کی ہو۔ قرآن مجید کے اسلوب بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اس کو اٹھایا فرعون کے گھر والوں نے، اور بیٹا بنانے کی آرزو اور اس کے قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والے کے متعلق فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی بیوی نے کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے اندر میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندانوں کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل سے تھیں، غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھیں۔ آسیہ فرعون سے اپنا ایمان مخفی رکھتی تھی اور بعد میں اسے اس کے متعلق علم ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور اللہ ایمانداروں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے جب اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور وقفے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے انتہائی مبارک چہرے کے ساتھ فرعون کے گھر پر پہنچ گئے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید باقی سب کھانوں پر افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو کمال کے اعتبار سے دنیا کی سب عورتوں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھیں، دنیا کے عذاب و تکالیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کر لیا، اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مدارک میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں یہ الہام کر کے ان کا دل مضبوط رکھا کہ وہ ہمارے اس وعدے پر یقین رکھیں کہ تیرے اس فرزند کو تجھے واپس لوٹائیں گے۔ دوسری جانب فرعون کے محل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کا دودھ نہ پیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ شاہی دائیا تھک کر بیٹھ گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت سے بھی دودھ نہ پیا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بے تابی دیکھ کر آسیہ علیہ السلام کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون کی بیوی چاہتی تھی کہ موسیٰ کسی طرح کسی دودھ پلانے والی کا دودھ پی لیں، تو ایک کے بعد ایک دودھ پلانے والی آتی رہی، مگر آپ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جن کا نام امام سہیلی نے ام کلثوم لکھا ہے، دور کھڑی یہ کیفیت دیکھتی رہی، حتیٰ کہ 8 راتیں گزر گئیں اور آپ علیہ السلام چلاتے رہے۔ ادھر دائی کی تلاش میں سپاہی سرگرداں تھے، ادھر بہن نے انہیں کہا، قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے؟ وہ ایک ایسی عورت ہے جس کے بچے کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ چھوٹا بچہ ملے اور اسے دودھ پلائے۔ فرعون کی بیوی نے دائیا کو لانے کا حکم دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوش خوش گھر کو روانہ ہوئی کہ والدہ کو لے کر آئیں۔ دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ان کی جدائی میں برا حال تھا کہ لڑکی نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور بتایا کہ جب موسیٰ نے کسی دائیا کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا، اسرائیلی قبیلے میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے، وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کر سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا کہ فوراً آپ کو لے کر آؤں۔ یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا ہے، اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کر لو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ مریم جلدی سے اپنی والدہ کو محل میں لے کر آئیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے، اور فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ تشریف لائیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا اور آپ نے ان کا دودھ نوش فرما لیا۔ فرعون نے کہا، تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا، میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے جبکہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر دیا۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل ہی میں رہ لے اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروائے،
وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے اور اس عرصے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روز دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد والدہ آپ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور اس کے بعد آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ تورات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دودھ چھڑایا تو انہوں نے ان کو فرعون کی بیٹی کے سپرد کر دیا اور اس کے بعد عرصہ تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہے اور وہیں آپ نے نشو و نما پائی۔ بغوی کے مطابق بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیشن گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئی اور بولی یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت رکھ دیا۔ پھر فرعون سے بولی دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی اور آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا تھے اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع بہ موقع عبرانیوں کی حمایت و نصرت میں پیش ہو جایا کرتے۔ طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور قوی ہیکل جوان ثابت ہوئے تو عبرانیوں کے معاملات میں ان کی نصرت و حمایت کا یہ اثر ہوا کہ مصری گماشتوں کے مظالم عبرانیوں پر کم ہونے لگے، اور اس میں شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی ذلت و غلامی پر غم و غصہ اور ان کی حمایت و نصرت کا عمیق اور بے پناہ جذبہ ایک فطری اور قدرتی جذبہ تھا۔ اب اللہ رب العزت کے کرم اور عطا کا ہاتھ اور آگے بڑھا اور جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ اس نے ان کو زیور علم و حکمت سے بھی نوازا اور سن رشد کو پہنچ کر ان کی قوت فیصلہ اور دقت علم و نظر بھی عروج تک پہنچ گئے، اور اس طرح ان کو جسمانی اور روحانی تربیت کا کمال حاصل ہو گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ مدارک میں بیان ہوا ہے کہ جوانی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا
رد شروع کر دیا اور فرعونیوں کے دین سے منع کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے تو ایسے وقت میں داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہوتے۔ ایک دن آپ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اور یہاں آپ نے 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک کا تعلق بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم قبط سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا تاکہ وہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے کچن میں ساتھ لے جائے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے قبطی کے خلاف مدد مانگی، جس پر آپ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی سے کہا تو اسرائیلی پر ظلم نہ کر اور اسے چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس ظلم سے روکنے کے لیے گھونسا مارا۔ وہ گھونسا کھاتے ہی مر گیا، حالانکہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہیں تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ کار شیطان ہے، وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان۔ تذکرہ ہو رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ نے قبطی کو قتل کر دیا اور پھر رب کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوئے۔ خدا نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شہر میں داخل ہوئے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ شہر منف تھا، جو کہ مصر کی حدود میں واقع ہے۔ اس لفظ کی اصل مافا ہے، قبطی زبان میں اس لفظ کے معنی ہے 30۔ یہ وہ پہلا شہر ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کے عذاب آنے کے بعد آباد ہوا۔ اس سرزمین میں مصر بن حام نے اقامت کی تھی۔ یہ اقامت کرنے والے کل 30 افراد تھے، اس لیے اس شہر کا نام مافا پڑ گیا۔ پھر عربی زبان میں اسے منف پکارا جانے لگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ شہر ہابین تھا، جو مصر سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ شہر عین شمس تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے وہ دن عید کا دن تھا اور لوگ اپنے لہو و لعب میں مشغول تھے۔ یعنی غفلت سے مراد سونا نہیں، بلکہ ان کا کھیل تماشے میں مشغول ہونا تھا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی، مگر قاتل کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہی لگتا ہے، لہٰذا آپ داد رسی فرمائیے۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسری قبطی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیلی شور و غوغا اور گزشتہ واقعہ کی یاد تھی۔ اسی جھجلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا، اِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِین، تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تو روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت و پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی پریشانی میں ڈالتا۔ تو کیوں ایسے موقع سے نہیں بچتا اور کیوں احتیاط نہیں کرتا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ نے چاہا کہ اسے فرعونی کے پنجہ ظلم سے رہائی دلائیں۔ جب آپ علیہ السلام فرعونی کو پکڑنے لگے تو اسرائیلی مرد غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے خفا ہیں اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ کر
وہ بولا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، جس طرح تو نے کل ایک جان یعنی قبطی کو ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آج مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ مصر کی سرزمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ فرعونی نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ آپ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا اور اسرائیلی مذہب کو حق جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا فرد تھا اور دربار کا حاضر باش تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کر دیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیے جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے۔ علامہ شاہی نے لکھا ہے کہ جو شخص دوڑتا ہوا آیا اس کا نام ہرقیل بن سبورہ تھا اور وہ آل فرعون میں سے مومن تھا اور فرعون کا امزاد تھا۔ علامہ سہیلی نے اس کا نام طالوت لکھا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ صورتحال کا علم ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف رخت سفر باندھا، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا اور قریب بھی۔ آپ نے دعا فرمائی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر مدین کی طرف چل پڑے۔ مدین ایک قبیلہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک نسبی تعلق موجود تھا۔ یہ قبیلہ خلیج عقبہ کے مشرقی اور مغربی ساحل پر آباد تھا اور سارا علاقہ مدین کہلاتا تھا۔ یہاں یہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مولد اور مسکن تھا۔ مصر اور مدین کے درمیان 8 دن کی مسافت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا راستہ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ توشہ، نہ کوئی ہمراہی۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ ایسے میں اللہ کریم کی رحمت نازل ہوئی اور ایک فرشتے کو گھڑ سوار کی شکل میں بھیجا گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ طبری کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ہمراہ نہ کوئی رفیق تھا، نہ کوئی رہنما تھا اور نہ زاد راہ، اور تیز روی کی وجہ سے آپ برہنہ پا بھی تھے۔ اس تمام سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی، اور برہنہ پا ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑا دی تھی۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ السلام ارض مدین میں داخل ہوئے۔ تفسیر مدارک و خازن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین میں ایک کنویں پر پہنچے اور قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس کنویں سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف 2 خواتین کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے
ممکن نہیں تھا وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں اور نہ پانی کھینچ سکتی ہیں، لہٰذا جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں تو حوض میں بچ جانے والا پانی ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور وہیں اس کے قریب دوسرا کنواں جس پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا اور اسے بہت سے آدمی مل کر ہی ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اسے ہٹایا اور ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشن گوئی کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کس قدر منتظر تھے۔ قبطیوں کے سخت پہروں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں پرورش پانے تک کے واقعات کیا کیا پیش آئے۔ جب فرعون کو آپ کے متعلق شک ہوا تو آزمائش پر جبریل امین علیہ السلام نے بحکم ربانی آپ کی مدد کس طرح کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کیوں کیا۔ مصر سے کوچ کرنے کے بعد آپ مدین کس حال میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ابھی جاری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک، صرف سنو ٹی وی پر۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔